ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک فطرت پیدا فرمایا ہے اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، گندگی اور ناپاکی سے دور رہنا، اور شریعت کے اندر طہارت دو قسم کی ہے۔ پہلی ظاہری طہارت، یعنی جسم، کپڑے، جگہ اور استعمال کی چیزوں کو ناپاکی سے پاک رکھنا، اور دوسری ہے باطنی طہارت، یعنی دل کو حسد، بغض، عداوت، کدورت، نفرت، ریاکاری، تکبر سے پاک رکھنا۔ اسلام دونوں کو مکمل ایمان کا لازمی حصہ قرار دیتا ہے۔ اسلام میں عبادت سے پہلے سب سے پہلی شرط طہارت ہے۔ وضو، غسل اور پاک لباس، یہ سب ہمیں نماز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اس کے جسم کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ وضو نہ صرف عبادت کی تیاری ہے بلکہ روحانی جسمانی صفائی کا کامل مجموعہ بھی ہے۔ اسی طرح جنابت، حیض یا نفاس کے بعد غسل فرض ہے، اور دنیاوی طور پر بھی پاکیزگی صحت اور ذہنی تازگی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح دل کی پاکیزگی کا معاملہ ہے جو کہ اصل طہارت ہے۔ جسم کی صفائی آسان ہے لیکن دل کی صفائی سب سے مشکل اور ایمان کا اصل امتحان ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ دل کی طہارت کے لیے ضروری ہے اخلاص، تکبر سے دوری، زبان کی حفاظت، ریاکاری سے بچنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی اور گناہوں سے توبہ۔ یہی وہ طہارت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک معاملہ جگہ اور ماحول کی طہارت ہے۔ اسلام نے نہ صرف انسان کو پاک رہنے کا حکم دیا بلکہ ماحول، راستے، مساجد اور گھریلو صفائی کو بھی عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گندگی کو راستوں سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صفائی محض ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کے اوپر طہارت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ طہارت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز، تلاوت قرآن اور طواف، ان سب کے لیے پاک ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ طہارت کا عملی فائدہ یہ ہے عبادت میں خشوع بڑھتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ آج بہت سے لوگ طہارت کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں۔ جسم تو صاف ہے لیکن دل گندا ہے، وضو ہے لیکن زبان ناپاک ہے، کپڑے سفید ہے مگر نیتیں سیاہ۔ اسلام حقیقی پاکیزگی چاہتا ہے، اندر بھی اور باہر بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم طہارت کو کیسے اختیار کریں؟ پہلی چیز، روزانہ 5 وقت وضو کا اہتمام۔ عبادت کے علاوہ بھی وضو انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ دل کو نجس کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر اور محلے کو صاف رکھنا۔ دل کی صفائی یہ ہے معاف کرنا اور حسد ختم کرنا، کیونکہ اندر کی نجاستیں سب سے زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اسی طرح سنت کے مطابق غسل کی عادت بنائیں، صفائی اور صحت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کے ظاہر کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور باطن کو بھی روشن کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کے اندر طہارت کو صرف ایک عمل نہیں بلکہ اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ اپنے جسم کو بھی پاک کریں اور اپنے دل کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں کی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔